ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ موتوا قبل ان تموتوا، چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے واسطے سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بدوا، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بناؤ، میرے پترا کدی نہیں کسی نے واسطے سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے، کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہو تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ فاذ نعلاک من جلد البعیر، کیوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا گا، کہ سبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو یہ وار بھی خالی گیا، تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصتا بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصتا بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھئی اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔
کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو. تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگا اب ٹھہر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں. سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیری. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر. تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، بھائی 10,000 اور دے دو اس کو. باتیں ہی رہ گئیں. کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا. تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے. تو اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلام مت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے. ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے. یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک. جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو. نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ پھوکیں بھی نہیں. ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو. یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے. جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا. کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو. بے نیاز اور سمد اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی تو ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی تو ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن
जिस दिन अल्लाह का निजाम चलेगा पर उसे कोई रोक सकता है? अअमिनतुम मन फिस्समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर, तुम्हें खड़ो खड़ो को जमीन में धंसा दूं, अपने अल्लाह को रोक लोगे? अअमिनतुम मन फिस्समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर, तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दूं तो अपने रब को रोक लोगे? वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, तुमसे पहलों ने झुठलाया, तेरे रब ने पकड़ के दिखाया, कुछ तो इबरत की नजर से देखो। मोहनजोदाड़ो चलो बहुत दूर है, टेक्सला क्यों नहीं चले जाते हो? ये गंधारा की तहजीब पे क्यों नहीं खड़े हो के तुम गौर करते हो? उनके टूटे मकान, उनकी दफन शुदा तहजीबें और उनके वीरान वीरान हवेलियां, मोहनजोदाड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब, ये तो मेरे देश के अंदर है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे रोम के खंडर देखने के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है, उर्दन जाने की, तुर्की जाने की जरूरत नहीं है, यही खंडर बता रहे हैं। मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये अल्लाह ने तहजीबों को खंडर कब बनाया? नाफरमान हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया थी, उनके कुफर का इल्जाम सारे कुरान में एक दफा लगा है उन पर। जब भी नबी कहता था तुम गलती करते हो तो और अंबिया उन पर कुफर का तुम अल्लाह का इनकार करते हो, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते? लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कहा कि ये कुफर करते हैं, बाकी हर दफा जितनी दफा अल्लाह ने उन पर लानत की तो कहा तुम कैसे बेहया हो, ये तुम क्या काम करते, तुम कैसे बेहया हो, तुम मर्दों से शहवत पूरी करते हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, उस जालिमों तुमसे पहले ये गंदा काम किसी ने नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो? जब धरती पर ये काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल जब दो आदमी करते हैं तो उस जगह के फरिश्ते उठकर ऊपर चले जाते हैं कि अभी अल्लाह ने जमीन को हिलाया और अभी हिलाया और अभी अजाब आया और अभी अजाब आया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने 4 अजाब फेंके हैं इकट्ठे, और 5वां जलजला। पहले आया जलजला, हराई फरिश्ते की चीर, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे, उनकी आंखें गई धंसा दी गई, और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा। फजालना आलिहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिख के थे, ये पत्थर फला खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फला बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। और लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, फरिश्तों ने पूछा कब अजाब आएगा? लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा फस्र बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तुअमरून। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अजाब कब आएगा? तो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, अभी नहीं, इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, जब सुबह का चांदना होगा तो इन पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, सुबह भी तो करीब ही है। अलैसा सुब्ह बिक़रीब इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह अलैसा सुब्ह बिक़रीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस 3-4 घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया। कहाँ है अल्लाह? क्या हमारा क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, प्लेटें हिलती हैं, अल्लाह वेला बैठा हुआ है। हाँ वापस आओ वापस आओ। अकल की परस्तिश ने यूनान को क्या दिया? रब की परस्तिश ने दिया जो भी दिया। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी से सहरे बंदे हैं, जिसके भी बंदे हैं, वही इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ा है जिसने अल्लाह रसूल के गुलामी कदम भरा है, जिसने उनकी चौखट को चूमा है, वही दुनिया और आखिरत में सुरखरू हुआ है। बेहया मुआशरा टूट जाता है और बेहयाई नंगी होके नाच रही है। क्या
کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں اور جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے۔ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا۔ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے اللہ سوا؟ الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو۔ اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔
یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں۔ اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں۔ تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے؟ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے؟ سوالیہ انداز۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں،
تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ، کر اللہ گلا کرتا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں، مجھے مانتا ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ تو کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا تو پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔ وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے۔ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا۔ وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا۔ وما بینہما، درمیان بھی اس کا۔ وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتا چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔ جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم،
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا روح نکالو، تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ. مارنے والا اللہ ہے. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے؟ عاص بن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی. تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس سے ٹکر کا، کوئی اس کا مثل، مثال، شبہ، شبیہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں. هل تعلم له سمیہ، خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے کوئی تیرے رب جیسا اس کے مقابل میں؟ باقی سب اس کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، زمین سے لے کر آسمان. یہ کیوں بنایا ہے؟ اس میں انسان کو پیدا کیا. ساری کائنات سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سب سے حسین، سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا کیا. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس سے نفع اٹھاؤ. تو ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کائنات کے پیدا کرنے کو تو میں نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک اس کے ساتھ جوڑ دیں پہلی کتابوں میں میرے اللہ کے فرمان، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میرے بندے ساری کائنات ہی تیرے لیے پیدا کی ہے. اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ خلقتک لاجلی، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. ساری کائنات آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور ہم سب اللہ کے لیے. تو آگے اللہ ایک بات کرتا ہے فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ أَنْتَ لَهُ، جس دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا اس کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ کو نہ بھول جانا کہ تم اللہ کے لیے بنے ہو، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. یہ دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے. پیدائش ہے، زندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے. خلقہ فقدرہ، بنایا ایک نظام کے تحت.
ثم السبیل یسرہ، پھر آنے کا راستہ آسان کیا، پھر زندگی بخشی، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاقبر، پھر اسے قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے قبروں سے اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، 7 ارب انسان موجود ہیں، پیچھے کتنے ارب ارب آئے، بعد میں کتنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، اس کو مارنا، اسے قبر میں ڈالنا اور اسے اٹھانا، جیسے میرے لیے ایک کا اٹھانا مارنا آسان ہے، تم سب کا میرے لیے مارنا اٹھانا آسان ہے۔ بھائیو، ہم آزاد نہیں، امتحان میں چل رہے ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، نیند سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما، تھکن اس کے قریب سے نہیں گزری، ما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، اس کی حکومت کو زوال نہیں آ سکتا، وہ زوال سے پاک ہے، کل یوم ہوا فی شأن، سب کے زوال ہے، وہ زوال سے پاک ہے، سب سوتے ہیں، وہ سونے سے پاک ہے، سب کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے، سب تھکتے ہیں، اللہ تھکنے سے پاک ہے، ہم سب ذوف کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر ذوف سے پاک ہے، سب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، سب شراکت میں جکڑے میں، بیوی ہے، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، زمین ہو یا آسمان ہو یا درمیان ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر جگہ پر اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی، وما فیہن، جس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، وہ نادیدہ وائرس ہو، جراثیم ہو، یا چمکتا سورج ہو، وہ رینگنے والا کیڑا ہو، یا بہت بڑا ہاتھی ہو، وہ پانی کا قطرہ ہو یا بکھرا ہوا سمندر ہو، وہ ایک بارش کا قطرہ ہو یا گرتی ہوئی آبشار ہو، وہ ایک پروانہ ہو یا اڑتے ہوئے عقاب ہو، وہ ایک رینگنے والا کیڑا ہو یا کوبرا سانپ ہو، سب پر میرے اللہ کی اکیلے کی تنہا کی بادشاہی ہے، ساری کائنات ایک اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، شراکت کے بغیر، مددگار کے بغیر، کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ بنایا اور کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ چلاتا ہے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں شریک کوئی نہیں، اس کے فیصلوں میں شریک کوئی نہیں، اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اس کو رائے دینے والا کوئی نہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہے، بے عیب ہے، ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول سے پاک ذات ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنا خوبصورت ترین تعارف کروایا، اللہ، کام شروع کیا، اللہ۔ پاکستان والے کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ میں تقریباً ہر بیان میں دہراتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہ اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا، لیکن یہ مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ عوام بھی خدا کہتے ہیں، یہ صوفیہ بھی خدا کہتے ہیں، وہ بھول ہی گئے کہ خدا تو انسان کا رکھا ہوا نام ہے، جیسے گاڈ انسان کا رکھا ہوا نام ہے، لہذا وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا بھی انسان کا رکھا ہوا نام ہے، وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا کہنا غلط نہیں، صحیح ہے،
اللہ کی ایک صفت کو خدا کہتے ہیں. یہ دو لفظوں کا مجموع خود آپ، دو لفظ خدا، جو خود آیا ہو، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو نہ بھیجا ہو، جو خود آیا ہو، یعنی صمد، یعنی لم یلد ولم یولد. تو ایک صفت پر لفظ خدا صادق آتا ہے، لیکن لفظ اللہ، اللہ کی تمام صفات پہ صادق آتا ہے. جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے تمام نام، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع، المقيت الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي، الحكيم الودود المتين الولي، الحميد المحصي المبدي المعيد، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر، المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ. جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم یہ سب کچھ اللہ کو اس کو پکارو، اس سب سے اللہ کو پکارو. تو بتاؤ یا خدا گھاٹے کا سودا ہے کہنا، یا اللہ نفع کا سودا ہے. تو کم از کم نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال سے خدا کا لفظ ہٹا کے اللہ زبانوں پہ لاؤ، قلم پہ لاؤ، بول چال میں لاؤ کہ اللہ خود کہتا میں اللہ ہوں. کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو. اب خدا نہ کہنا، اللہ ہی کہنا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. کون ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں، میرے سوا کوئی پکارے جانے کی قابل نہیں، میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، میرے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں، میرے سوا تمہاری فریادیں کوئی سن نہیں سکتا، میرے سوا تمہاری فریادوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے سوا کوئی تمہاری فریادیں پوری نہیں کر سکتا. میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. مجھے سنانے کے لیے تمہیں میرے پاس نہیں آنا، میں خود تیرے پاس موجود ہوں. مجھے سنانے کے لیے تجھے عربی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پنجابی بول، ہندی بول، انگریزی بول، اردو بول، پشتو بول، مکرانی بول، بلوچی بول، بروہی بول، سندھی بول، انگلش بول، فرینچ بول، لیٹن بول، ہاؤسا بول، جو مرضی بول، چاہے کچھ بھی نہ بول، دل کی دھڑکنوں سے پکار. میں تو پھر بھی سنتا ہوں تیری فریاد کو کہ میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کے سوا اگر کوئی شارک سے زیادہ قریب ہے پھر اسے پکار لو، پھر اسے پکار لو. اللہ کے سوا کون یہ دعویٰ کرے گا؟ وہ تو کوئی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ میں بھی شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. وہ تو خدائی کا دعویدار بن گیا. اور میرے اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ملک میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ طاقت میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ ہیبت میں کوئی شریک ہے، نہ جلال میں کوئی شریک ہے، نہ جبروت میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ بقا میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ حسن و جمال بے مثال، طاقت بے مثال، جلال بے مثال، جمال بے مثال، وحدانیت بے مثال،
قدرت بے مثال، شہنشاہی بے مثال، خزانے لامحدود، ذات با کمال لا زوال بے مثال. اس جیسا کوئی ہو تو میں اس اللہ کو چھوڑ کے اسے بلاؤں یا اسے پکاروں. بغیر اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. پھر کیا ہوں؟ لا تاخذہ سنہ، اونگ سے بھی پاک ہو، ولا نوم، سونے سے بھی پاک ہو. اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارو گے کبھی سویا ہوگا، کبھی اونگ رہا ہوگا، کبھی مر چکا ہوگا. ایک تیرا اللہ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، شہرت سے زیادہ قریب. آہستہ بول سنے، زور سے بول سنے، ہونٹوں میں بڑبڑا کے بول سنے، ہونٹ چپکا لے، زبان تالو سے لگا لے، دل کی دھڑکنوں سے بول، پھر بھی تیری سنتا ہے. اللہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. بادشاہی کیسی؟ لہ ما فی السماوات والارض. ہیبت کیسی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. علم کیسا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کی کرسی، اس کا تخت کیسا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی طاقت کیسی؟ ولا یؤودہ حفظہما. اس کی صفت کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. کیا خوبصورت تعارف ہے میرے اللہ کا. علماء کہتے ہیں قرآن سارے کلاموں کا، آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے.